علی بخاری صاحب، ایک بات ہے کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا جو بہت بڑے پیمانے پر پاکستان کی فوج اور جو خیبر پختونخوا پولیس، پاکستان کی فوج، ایف سی، رینجرز اور بڑے پیمانے پر شہادتیں ہوئی ہیں، جو اس بات کی اس کو میرے حال میں انڈورس کرتی ہیں انفارچونیٹلی کہ خیبر پختونخوا کے اندر بے شمار دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ سرے سے یہ ایڈ ٹو سول پاور والا معاملہ ختم کر دیں گے تو پھر مسائل ہوں گے۔ کیا یہ سیاسی طور پر، انتظامی طور پر درست فیصلہ ہوگا؟ جذبات کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو علی بخاری صاحب؟ دیکھیں منیب بھائی، میں پھر دوبارہ آپ کو ایک چیز کی طرف لے کے جاؤں گا کہ تاریخ جو ہے وہ انسان کو سکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کسی کے علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے کچھ 2-3 اس کی لوازمات ہوتی ہیں، اس کی مینڈیٹری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، ہم نے سنا، پڑھا ہے، دیکھا تو نہیں، ہم سے پہلے کی بات ہے، لیکن بلوچستان میں بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کے اندر ملٹری ایکشن ہوا تھا جس میں ایئر کرافٹ سے بھی حصہ لیا تھا۔ کیا آج 50-60 گزرنے کے بعد بھی وہاں امن ہو چکا ہے؟ پتہ چلا ہے نہیں۔ اسی طرح آج بھی آپ کچھے کے علاقے میں چلے جائیں، پولیس کو کہیں جا کے اپنا راؤنڈ تو مار کے آئے واپس، آج کی تاریخ میں بھی نہیں جا سکتی۔ پنجاب میں ہے نا، سندھ میں بھی موجود ہے، پھر جا کے دیکھیں۔ اب آپ کے پی کے اندر بھی ڈیفینیٹلی ایک پرابلمٹک چیز چل رہی ہے، بہت بڑا بارڈر ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ، اور اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے حوالے سے بھی بات کروں گا، اور اس کے جتنا وہاں پر جو وہ قومیں بستی ہیں، جو قبیلے بستے ہیں، ان کے ٹریڈیشنز کے حوالے سے بھی بات کروں گا۔ 2018 کے بعد، انفیکٹ 2010 کے اندر جو 18th امینڈمنٹ کے اندر مرجنگ کی بات آئی اور 2018 میں اس کے بعد وہ ایگزیکیوٹ ہوئی، اس سے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی ایز اے پاکستانی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں بات کر سکتا ہوں کہ ہم نے کتنے ایچ ایس این کالجز، کتنے ہم نے برن ہال، کتنے ہم نے لارنس کالج، کتنے ہم نے اور انسٹیٹیوشنز، کتنے ہم نے وہاں پر ڈیولپمنٹ کی، کتنے وہاں لوگوں کو اپرچونٹیز دی، کتنے اسپتال بنائے، کیا کچھ کیا۔ 70 سال کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے ان کو ایک علیحدہ فیز میں رکھا۔ آپ جی ٹی روڈ سے اتر جاتے ہیں تو آپ کو پاکستان اور ہی نظر آتا ہے۔ تو جو اتنے بیکورڈ علاقے ہیں ان کو ہم نے کبھی پروگریس کیسے کیا، نہیں کیا، یہ ایک چیپٹر ہے پورا ڈسکس کرنے کے لیے، اور لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ ان کو اندر ہم نے نہیں کیا۔ اب اس کے بعد نمبر 2 آ جاتے ہیں، جو آپ نے سہیل کی بات کی۔ دیکھیں، سہیل پاکستان کی ہسٹری کا پہلا آدمی ہے جو ٹرائبل علاقے میں سے سابقہ، جس کو کلب کیا یا مرج کیا، جس کو اب علاقہ غیر کسی دور میں کہتے ہوتے تھے، اور وہ سی ایم بنے۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ 2 باتیں انہوں نے کی، میں نے ان کی سپیچ سنی، بڑی تھورلی سنی۔ اب جو مجھے نظر آیا اس کے اندر بڑی سمپل سی بات کی ہے، اس نے کوئی غیر کانسٹیٹیوشنل بات نہیں کی، کوئی انلیگل بات نہیں کی۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ علماء مشائخ لوگ، آپ کے پبلک ریپرزنٹیٹیوز، وہاں کے رہائشی لوگ، ان سب کو آن بورڈ لیں، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ کیا یہ بات غلط ہے؟ کیا آپ اور میں یہ بات نہیں کر رہے؟ ابھی سب یہی کہتے ہیں کہ یار وہاں کے بسنے والے لوگوں کو آن بورڈ تو لیں نا، وہاں کے جو ایک بڑا کامن سا سوال ہے علی بھائی، آن بورڈ تو لینا، ایک سیکنڈ، کون سی برائی ہے؟ ایک سیکنڈ میرے، کوئی برائی نہیں ہے، آپ کو تبھی سکسیسفل ہوگا۔ پہلے بھی کے پی کے اندر آپ کے ایکشنز ہوئے، سکسیسفل ہوئے، بلوچستان میں بھی ہوئے، لیکن وہاں کے لوگوں کو اگر آپ اس بات کا جواب دے دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ علی بخاری صاحب اگر آپ اس بات کا جواب دے دیں، اس وقت پاکستان کی فوج یا obviously پیراملٹری فورسز، خیبر پختونخوا پولیس، سلام ہے ان کو بھی، دلیر لوگ ہیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے، it may sound a little harsh, in fact I want it to sound harsh، ان کو کوئی شوق تو نہیں ہے نا کہ وہ جائیں اور اپنے بچے، اپنے ینگ جوان، اپنے افسران کو شہید کروائیں، اگر اتنا ہی آسان ہو کہ بات چیت اور مشائخ کو بلا کے سارا معاملہ حل ہو جائے؟ کوئی تو ایسی وجہ ہے نا کہ یہ معاملہ حل ایسے نہیں ہوتا۔ اگر خوارج ہیں تو ان کو بھتہ دینے سے اگر آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ صوبائی عہدیدار جو ہائیسٹ لیول کے ہیں وہ بھتہ دے کے اپنا گزارا کرتے ہیں، آپ کی کیبنٹ کے منسٹرز ایسے ہیں کئی جو بیچارے بھتہ دے کے گزارا کرتے رہے، کس کے لیے؟ اپنے خاندان کے لیے، سیکیورٹی لینے کے لیے۔ تو کیا اس طرح سے صوبہ چل سکتا ہے علی بخاری صاحب؟ دیکھیں منیب، جو فیکٹس کی باتیں ہیں یا جو آپ نے بات کی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس کو آپ نے کنیکٹ تو کرنا ہے نا۔ آپ نے بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے حل کس کا مسئلہ کرنا ہے؟ آپ نے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے۔ اختیار ولی صاحب کا صوبہ ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ رہتے ہیں وہاں، ان کے یہ رہتے ہیں، یہ فرسٹ پارٹی ہیں۔ اسی طرح جتنے وہاں باقی لوگ رہتے ہیں جو ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جو لوگ رہ رہے ہیں، جو سفر کر رہے ہیں، ان کو تو آن لوپ لینا چاہیے۔ ادروائز بھی یار ایک کامن سینس کی بات ہے، نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 چیز دیکھیں، ہم نے تو ہمیشہ پارٹی سٹانس بھی دیکھ لیں،
ہمارے جتنے فوجی شہید ہوئے، ہماری جتنے بھی لوگ لڑ رہے ہیں وہاں، ہم نے تو ہمیشہ اپریشیٹ کیا ان کو. عمران خان وہ پہلا شخص ہے جس نے انڈیا کے خلاف وار میں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہے سب سے پہلے کہا کہ بھائی ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اینڈ وی آر اسٹل دیئر. آن دا ادر سائڈ دوسرے ہمارے لیڈرز ہیں. مجھے ذرا ایک سٹیٹمنٹ تو آج تک بتا دیں نواز شریف صاحب کی، 6 مہینے گزر چکے ہیں، آن ریکارڈ نہیں ہے، تو آپ کس کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں؟ ہم نے بچانا ہے لوگوں کو، ہم نے بچانا ہے اپنے عوام کو، ہم نے بچانا ہے صوبے کو، اس کے اندر امن لے کے آنا ہے صوبے میں بسنے والے لوگوں کے لیے. تو بات یہ ہے کہ ان کو آن لوپ میں لینا کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ تو نہیں ہے نا. یعنی بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن جو who are at the میں بھی آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں. بالکل گزارش یہ ہے کہ جو لوگ who are at the forefront جو اس برنٹ کو بیئر کر رہے ہیں ان کے لیے تو بڑا آسان ہوگا نا، کہ ظاہری بات ہے کہ اتنی اگر آسانی سے چیزیں حل ہو جاتی جو بھی جس طرح آپ نے فرمایا تھا، ان کو کیا ضرورت ہے اپنے جوان افسر اور بچے شہید کروانے کی؟ روز کسی کو شوق نہیں ہے نا. بٹ اختیار ولی صاحب ایک بات میں ذرا، کیونکہ علی بخاری صاحب نے ایک بات کانٹیکسٹ میں رکھی ہے، انہوں نے کہا کیا غلط بات کی نئے وزیر اعلیٰ نے؟ انہوں نے کہا ساروں کو آن بورڈ لیں، بات کریں. انہوں نے کوئی انلیگل بات نہیں کی ہے. اور وہ کہتے ہیں اگر یہ مسئلہ عمران خان صاحب نے تو جیل میں بیٹھ کے شہداء کے سارے اظہار یکجہتی کیا، میاں صاحب نے تو ایک سٹیٹمنٹ پچھلے 6 مہینے میں نہیں دیا، اس کو بھی ایڈریس کریں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ نے کچھ انلیگل نہیں کہا. دیکھیں میاں صاحب کی تو پوری پارٹی جو ہے وہ اس پہ لگی ہوئی ہے. میں کیا، میرے جیسے اور ساتھی کیا، وزیر اعظم کیا، سی ایم پنجاب کیا، ان کی تو سارے اتحادی ان کی جماعت وہ لگی ہوئی ہے. آپ کی طرف سے تو مطلب اگر بات ہو فلسطین کی تو اس پہ آپ صرف سیاست ہی کرتے ہیں، آپ کی طرف سے کوئی آپ کے لیڈر کی تو خاموشی آتی ہے. اب اگر میں آ جاؤں ٹیررزم پہ تو دیکھیں یہ بتائیے کہ اگر 13 سال سے حکومت ہے وہاں پر آپ کی خیبر پختونخوا میں، تو یہ ذمہ داری ہے کس کی؟ آج آپ کو خیال آتا ہے ٹھیک ہے دیر آیت درست آیت، لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک صوبہ بولے کہ آئے ریاست ہمارے ساتھ چلے. آپ کو ریاست کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور اگر آپ نے ریاست کو کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو آپ کو جا کے بیٹھنا ہوتا ہے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ جو آپ کے سی ایم نئے آئے ہیں، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی بھلائی کے لیے نہیں آئے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات خراب ہوں گے اور خراب ہوں گے، اور اس میں نقصان ہوگا خیبر پختونخوا کا اور خیبر پختونخوا کے عوام کا. بیکاز اس بندے کو صوبے کے عوام سے، صوبے کی امن سے، ترقی سے، خوشحالی سے، اسکول سے، کالج سے، ہسپتال سے، بے روزگاری سے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کا کام ہے کہ میں نے قیدی نمبر 800 چور کو کس طرح رہا کرانا ہے، میں کیسے جاؤں گا اسلام آباد پہ، میں نے دھاوا بولنا ہے. اگر اس کے پرائرٹیز یہ ہیں تو آپ انجام جو ہے تو آغاز سے ہی آپ کو انجام دکھائی دے رہا ہے. ہم چاہیں گے پھر بھی آپ کی جو مینڈیٹ ہے خیبر پختونخوا میں، آلدو مسلم لیگ نون وہاں پر سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم نے ہمارے بعد تیسری لارجسٹ پارٹی وہاں پر پھر جے یو آئی کی ہے، آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے، اے این پی نہیں کرتی، اس کے علاوہ پی ٹی آئی پی نہیں کرتی. لیکن اس کے باوجود اگر آپ بدقسمتی سے وہاں پر حکمران ہیں اور جنرل فیض کی باقیات نے آپ کو دے دی ہے حکومت، تو آپ کو صوبے کے اور ملک کے مفاد کو مقدم رکھنا ہوگا. جیل میں بیٹھے ایک شخص کے جو مفادات ہیں اس کو آپ کو ایک سائیڈ پہ رکھنا ہوگا، بس ٹھیک ہے، ادروائز مسائل ہوں گے، ہوگا اور وہ ملک اور قوم کے مسائل